اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ تو یہ سورت کا 30واں حکم ہے، اور اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے اقامت عدل اور درست کی شہادت، عدل کو قائم کرنا اور درست گواہی دینا، یہ اس کا عنوان ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا الذین یا ایھا یا اولی الامر، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ یوں نہیں کہا کہ یا اولی الامر، اے وہ لوگوں جو، یعنی اولی الامر ہو جس کو ہم کہتے ہیں حکام یا حکمران، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو حکم آ رہا ہے وہ سب کے لیے، کونوا قوامین بالقسط، کونوا ہو جاؤ، بن جاؤ، قوامین بالقسط، قائم رکھنے والے انصاف کے، انصاف کو قائم کرنے والے، شہداء للہ، گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم۔ تو پہلا حکم یہ ہو گیا کہ انصاف کو قائم رکھنا، انصاف کے مطابق گواہی دینا، یہ صرف عدل و انصاف کا قیام، یہ حکمرانوں کا کام نہیں، بلکہ یہ ہر فرد کا فریضہ ہے، کہ کسی خاص جماعت یا طبقے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہر فرد کا فریضہ ہے۔ تو ہمارا اس وقت ایک معاشرتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص جو ہے نا اپنی اصلاح کو چھوڑ کر اجتماعی اصلاح کی کوشش میں آتا ہے۔ کیونکہ حالانکہ ترتیب کیا ہے کہ پہلے فرد کی اصلاح ہوگی، پھر کس کی ہوگی؟ معاشرے کی۔ جو پہلے اسی طرح درجے ہوتے ہیں، پہلے تہذیب الاخلاق ہے، پھر تدبیر منزل ہے، پھر کیا ہے؟ سیاست مدنی۔ تو ہمارے یہاں اس وجہ سے کوئی بھی جو خیر کا کام ہوتا ہے اس کے اندر ایک بڑی رکاوٹ یہی آتی ہے کہ ہم لوگ اپنی ذات کو چھوڑ کر پورے معاشرے کے پیچھے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے جو کام ہونا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ عام طور پر جو قوام بالقسط ہے، یعنی انصاف کے ساتھ قائم رہنا یا درست کی شہادت جو ہے، اس میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے، کوئی اپنا مفاد ہوتا ہے یا اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، تب اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ جو گواہی ہے وہ اپنے ہی نفسوں کے خلاف، اول والدین یا اپنے والدین کے، والاقربین اور رشتہ دار۔ لیکن اس حالت میں بھی تم کس کو نہ چھوڑو؟ عدل و انصاف کو نہ چھوڑو، اگرچہ آپ کے سامنے اپنی ذات ہو، والدین ہو یا رشتہ دار ہوں۔ پھر دوسری بات کہ جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا، اگر وہ کیا ہے؟ مالدار ہے یا تنگ دست ہے، دونوں صورتوں میں اس بات کی فکر نہ کرو، فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی اللہ کو تم سے زیادہ تعلق ہے ان دونوں کے ساتھ، چاہے وہ امیر کے ساتھ ہو غریب کے ساتھ، دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے؟ یعنی تم اس بات کا خیال نہ کرو بلکہ انصاف پر قائم رہو۔ تو اس کے معنی یہ ہو گئے فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تو عام طور پر اس سے ہٹنے کی جو چیز سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی ہے، تو اسی کی اب ممانعت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اب خواہشات کے پیچھے نہ چلو کہ کہیں تم کیا کرنے لگو، ان تعدلوا، تو یہاں پر لا کیا ہوگا؟ محذوف، یعنی تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، یعنی خواہشات کی پیروی نہ کرو گے، کہیں تم کیا ہو جاؤ؟ عدل سے ہٹ جاؤ۔
وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر تم کیا کرو گے؟ کجی والی بات کرو گے۔ تلوو کجی والی بات، ٹیڑھی بات، جھگڑے والی بات، زو معنی بات، وہ سارے مفہوم سے۔ او تعرضوا یا اعراض کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بس بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو ان سے باخبر، یعنی جو بات ہے واقعے کے مطابق اس کو اسی طرح کیا کر بیان کر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ اگلا حکم ہے، اور اس آیت کے اندر ارکان خمسہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اتاری اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر انزل من قبل جو اس سے پہلے اتاری۔ تو اب یہاں پر دو باتیں ہیں، جہاں پر اس کا ذکر آیا کہ وہ کتاب جو اللہ نے اپنے اس رسول پر اتاری، تو وہاں پر جو اس کے لیے لفظ لے کر آئے وہ کیا ہے؟ نزل۔ اور جہاں پر آ رہا ہے کہ وہ کتاب جو اللہ نے اس سے پہلے اتاری، وہاں کیا لفظ لے کر آئے؟ انزل۔ اس تعبیر میں فرق یہ ہے، نزل ینزل تنزیل کہتے ہیں کسی چیز کو متفرق اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور انزل ینزل انزال میں یہ ہے کہ کسی چیز کو ایک بارگی اتارنا۔ تو گزشتہ جتنی بھی آسمانی کتابیں یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہو، 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ اسی کو عربی میں عام طور پر کسریں پھر ختم کر دیتے ہیں، اسی کو 23 سال کہہ دیا، تقریباً 23 سال، ٹھیک ہے، ویسے 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ تو اس لیے وہاں پر نزل یہ تعبیر اختیار۔ دوسرا اس جملے میں اشارہ اس طرف ہے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو یہ آیت دلیل ہے کس بات کی؟ کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں، مگر نہ اس کا بھی یہاں کیا ذکر ہو، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو اللہ نے اتاری اس سے پہلے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس قرآن کے بعد اب مزید کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یکفر بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، وَمَلَائِکَتِهِ اس کے فرشتوں کا انکار کر دے، وَکُتُبِهِ اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر اپنے کفر میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین، اور ایک جماعت مفسرین کی کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں، اس سے مراد یہود۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے، معاف فرما دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور ان کی بداعمالیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو رہنمائی کرنے والے نہیں ہیں سیدھے راستے کی۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر منافقین کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو بناتے ہیں کفار کو دوست مومنین کو چھوڑ کر، مومنین کے علاوہ۔ ایبتغون عندہم العزۃ فإن العزۃ للہ جميعا، اب یہ ایسا کیوں کرتے ہیں
مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو دوست بنا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے دنیا میں کوئی مقام کوئی منصب چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت کو؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت جو ہے وہ ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے لیے. تو عزت کی طلب بھی کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ ہی سے کرنی چاہیے. تو کسی کی بھی اس طرح سے تعظیم کرنا اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اپنے آپ کو رسوا کرنے کی علامت. اسی میں وہ آ گیا کہ ہمارے ہاں جو دوسری اقوام کی یا دوسری تہذیبوں کی نقالی کی جاتی ہے، ان کی نقل کی جاتی ہے، وہ بھی اسی چیز میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم ان کی نقالی کر کے عزت کے طلبگار ہیں یا کسی مقام کے طلبگار ہیں، تو در حقیقت یہ کس کی بات؟ رسوائی کی بات. ٹھیک ہے، اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اپنے آپ کو مغلوب تسلیم کرنے کی اور احساس کمتری. ٹھیک ہے، تو یہ در پردہ کسی دوسری تہذیب کی نقل کرنا، یہ در پردہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو احساس کمتری میں شمار کرنا اور دوسرے کی برتری کا اقرار. اپنی ذات یا مقام کی نفی اور دوسرے کی برتری کا اقرار ہے در پردہ یہ. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ من اعتز بالعبید اذلہ اللہ، کہ جو لوگوں سے عزت کا طلبگار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ رسوا کر دیتے ہیں. تو عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے. کہ تو عزت طلب بھی کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک حکم کو بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عام حکم یہ کہ جس جگہ آیات قرآنیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے نہیں بیٹھنا یہاں تک کہ اس مجلس میں استہزاء کو چھوڑ کر کوئی اور باتیں شروع ہونے لگ جائیں. جس وقت کسی مجلس میں کیا کیا جا رہا ہو؟ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس وقت اس مجلس میں نہیں بیٹھ، کیونکہ یہ بھی کس کی علامت ہوگی؟ ان کے ساتھ رضامندی کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا آیات الہیہ کا مذاق اڑانا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور ایسی مجلس میں شرکت کرنا یہ کیا ہے؟ رضا بالکفر ہے. تو رضا بالکفر بھی کیا ہے؟ کفر. رضا بالکفر بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقد نزل علیکم فی الکتاب، اس نے اتارا ہے تم پر کتاب میں یہ حکم ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے بارے میں یکفر بها، کہ ان کا انکار کیا جائے، ویستہزأ بها، اور ان کا مذاق اڑایا جائے، کہ جب تم سنو فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں؟ مشغول ہو جائیں کسی اور بات. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور بات میں کیا ہو جائیں؟ مشغول ہو جائیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آیات کے انکار اور استہزاء میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ایسے معنی بیان کرنا جو قرآن و سنت نے جو معنی بیان کیے ہیں ان کے خلاف ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی ایسے درس میں شرکت کرنا، ایسی مجلس میں شرکت کرنا جہاں پر کیا کیا جائے؟ قرآن کی تفسیر جو ہے قرآن و سنت کو چھوڑ کر، حضرات صحابہ کو چھوڑ کر اور کسی طریق پر کی جائے، تو ایسی مجلس میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں. ایسی مجلس میں شرکت کرنا بھی جائز. یہ بھی اس سے ایسے معلوم ہو. اچھا، اب یہاں پر جو دوسرا حکم ہے حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہ استثناء ہے نا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں. تو اب اس کے بارے میں بھی فقہا کے دو قول ہیں.
ایک جماعت تو فرماتی ہے کہ اب اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ جب وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو اب وہاں کیا کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. اور کیونکہ ممانعت کی علت کیا تھی؟ آیات الہیہ کی توہین اور استہزاء. تو جب وہ علت ختم ہو گئی تو اب وہ حکم باقی نہ رہا. جب وہ علت ختم ہو گئی یعنی وہ کسی اور بات میں مشغول ہو گئے تو اب ادھر شرکت کر سکتے ہیں ایسی مجلس میں. اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اب بھی اس مجلس میں کیا نہیں کر سکتے، شرکت نہیں کر سکتے جس مجلس میں کیا کیا گیا تھا، قرآن کی آیات الہیہ کی توہین کی گئی. اگرچہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تب بھی اس میں شرکت نہیں کرنی. تو ان دونوں کے درمیان بعض حضرات نے تطبیق اس طرح سے دی ہے کہ جس وقت وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اس وقت اگر کوئی ضرورت ہے شرعی ہے، تبھی ضرورت ہے، تو پھر تو وہ کیا کر سکتا ہے، شرکت کر سکتا ہے. اور اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا نہ کرے، شرکت نہ کرے. تو یہ دونوں اقوال کو اس طرح جمع کیا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ شرکت نہیں کر سکتے وہ محمول ہے کس پر، کہ بغیر کسی ضرورت کے وہاں شرکت نہیں کر سکتے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ اب شرکت کر سکتے ہیں تو ان کے نزدیک اس صورت میں جب کوئی کیا ہو، شرعی ہے تبھی ضرورت ہو. کیونکہ ان کے پیش نظر بھی قرآن کی ایک اور آیت ہے، وہ کیا ہے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ یاد آ جانے کے بعد، معلوم ہو جانے کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. تو اب اسی سے پھر مفسرین نے اس کی مختلف ایسی مجلس میں شرکت کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں اور ان کے حکم بیان کیے. ایک تو یہ کہ کوئی ایسی مجلس میں حاضر ہو اس طور پر کہ وہ بھی ان کے کفر میں کیا ہو، رضا ہو. تو رضا بالکفر یہ بھی کیا ہے، کفر ہے. رضا بالکفر بھی کفر ہے. ایک یہ کہ کوئی شخص ایسی مجلس میں حاضر ہو اور وہاں جب اس قسم کی کفریات ہوں تو وہ ان کو کیا کرے، برا سمجھے، مکروہ سمجھے. تو ایسے شخص کے لیے بھی بلا عذر ایسی مجلس میں شرکت کرنا یہ کیا ہے، فسق ہے. یہ کیا ہے، فسق ہے. کہ ایک شخص نے ایسی کسی مجلس میں شرکت کی اور جب وہاں آیات الہیہ کا مذاق اڑایا گیا تو اس نے کیا کیا، ان کو برا سمجھا ہے. تو بلا عذر فقہا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو بلا عذر ایسی مجلس میں کیا نہیں کرنا چاہیے، شرکت نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی ضرورت کے لیے اس نے ایسی مجلس میں شرکت کی، یعنی اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے، مباح. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرکت کرتا ہے تبلیغ کی نیت سے تو یہ کیا ہے، عبادت. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی زبردستی کسی نے کی ہے یا یہ مجبور ہے تو پھر یہ کیا ہے، معذور ہے. پھر یہ شرکت کرنے والا معذور ہو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بعد میں شرکت کرتا ہے اور وہ ان کو دعوت و تبلیغ کی نیت سے جاتا ہے تو یہ بھی ایک درجے کی کیا ہے، عبادت ہے. اور یہ بعض صورتوں میں کیا ہے، مستحسن بھی ہے. کیونکہ اگر تو لوگ اس طرح شرکت کرنا چھوڑ دیں گے اہل خیر جو ہوں گے پھر تو کیا ہوگا، یعنی اہل شر بالکل وہ اس پر کیا بن جائیں گے، دلیر بن جائیں گے کہ وہ جو بھی کرتے رہیں ان کو ہوگا کہ ہمیں تو کسی نے کچھ کہنا نہیں. تو اسی ایسے یہ بھی معلوم ہوا اس حکم سے کہ جس بات کا زبان سے کہنا کیا ہے، گناہ ہے، اس کا بالاختیار کانوں سے سننا بھی کیا ہے، گناہ ہے. جس بات کا زبان سے کہنا گناہ ہے اس کا بالاختیار کانوں سے سننا بھی کیا ہے، گناہ ہے. ہاں یعنی بلا اختیار ہو تو اور بات ہے، جو کہیں جا رہا ہے کانوں میں آواز پڑ گئی اور بات ہے. لیکن ارادتاً اور اختیار کے ساتھ ایسی بات کا سننا جس کا کرنا بولنا گناہ ہے اس کا سننا بھی گناہ ہے. سے وہ کہتے ہیں وَسَمَعَكَ، سن عن سماع القبیح، قبیح،
کہ اپنی سماعتوں کو بچاؤ، سانہ سون سیانتن سے امد سن، ان سماعی کبھی، اپنے کانوں کو بچاؤ کسی کبھی بات کے سننے سے، کسون اللسان عن النطق بھی، اسی طرح جیسے زبان کو بچانا ہے کس سے، اس کے تکلم سے، بولنے سے، اسی طرح کانوں کو بھی بچاؤ اس بات کے سننے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم اذا مثلہم، اگر تم نے ایسا کر لیا، ایسی کسی مجلس میں شرکت کی جہاں پر کفریات ہو رہے تھے، قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تو تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رضا بالکفر بھی کیا ہے، کفر ہے، رضا بالکفر بھی کفر ہے۔ اور جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، کسی جگہ اگر کوئی برائی ہوئی اور کوئی وہاں حاضر ہے اور اس کو برا سمجھ رہا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں موجود نہیں ہے۔ اور اگر کسی جگہ کوئی برا کام ہو رہا ہے اور کوئی شخص وہاں موجود نہیں ہے اور وہ لیکن وہ اس برے کام پر راضی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں کیا ہے، موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں کسی قوم کا واقعہ ذکر کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کسی قوم کی طرف کہ ان کی بستی کو الٹ دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس قوم کے اندر، اس بستی کے اندر تو آپ کا ایک فلاں شخص بندہ ہے جو کہ بڑا نیک ہے، تو کیا اس کو بھی اس کے ساتھ ہی الٹ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اس کو بھی کسی بستی والوں کے ساتھ ہی الٹ دوں۔ کیوں؟ کیونکہ میری نافرمانیاں ہوتی دیکھ کر، گناہ ہوتے دیکھ کر، میری ذات کے لیے اور میری عظمت کی وجہ سے بھی کبھی اس کے چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ان کے ساتھ ہی کیا کرنا، یہ کہا جانا انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برا کام ہوتا دیکھے، پہلا درجہ تو یہ کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے، اور اس کی بھی اگر استطاعت نہیں فبقلبہ، اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ کم تر درجہ ایمان کا، کہ کم از کم اتنا تو وہ سمجھے، یعنی برائی کو کیا سمجھے، برا سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے ہیں منافقین کو اور کفار کو جہنم، سب کے سب۔ الذین یتربصون بکم، کہ جو تمہارے طاق میں رہتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں، کسی طرح تمہارے بارے میں منتظر ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، یعنی وہ ہر وقت تمہارے حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح آ جائے، قالوا الم نکم معکم، تو وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کفار کو کچھ حصہ حاصل ہو جائے، تو قالوا الم نستحوذ علیکم، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس دوران ہم نے تم کو کیا کر لیا، بچا لیا ایمان والے، یعنی ہم بھی ایمان والوں کے ساتھ تھے اور ہم تم پر غالب آنے والے تھے، لیکن ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچایا کہ ہم نے تمہارا ساتھ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اصول بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں بنایا کفار کے لیے علی المؤمنین، مومنین پر، سبیلاً کوئی راستہ، کوئی راہ، یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کفار کو غلبہ نہیں دیتے کہ وہ پورا اسلام ہی کیا ہو جائے، مٹ جائے۔ کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس شرط کے ساتھ ہے کہ اہل ایمان اپنی صفات کے ساتھ ایمان پر کیا رہیں، قائم رہیں، یعنی جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کریں، تو پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کفار کو کیا نہیں کریں گے، مسلط نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ غالب آ جائیں، کیا ہو جائے، مغلوب ہو جائے۔ چلو میں